السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم شخصیت جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی خدمات اور کارنامے بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں روبرو رہنا چاہیے۔ اسلام کے واقعات، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس سے بھی ہمیں روبرو ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی خدمات اور کارنامے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں کیا کیا خدمات پیش کی۔ تو ان میں جو پہلی خدمات ہے وہ ہے شورائی نظام۔ تو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت سنبھالی گئی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ تو ہم ان کی خدمات میں پڑھتے ہیں کہ شورائی نظام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی اور عہد صدیقی سے جاری شدہ نظام مملکت اور شرائط کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ اس نظام کے ڈھانچے میں آپ نے مزید رنگ بھرا۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام کے شرعی نظام کی روشنی میں کبھی بھی مطلق العنان حاکم بننے کی کوشش نہ کی، لیکن اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ خود کو اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ کار خلافت مشورے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پر شورا اور مشاورت کا اہتمام کر کے ان کو باقاعدہ سیاسی اداروں کی شکل دی۔ چنانچہ آپ نے دو قسم کی مجالس شورا قائم کر دی تھیں: مجلس شورا خصوصی اور مجلس شورا عمومی۔ مجلس شورا خصوصی کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی، دلیر بہادر صحابی تھے کہ جن کے خوف سے کفر ہل جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ تو آج ہم مجلس شورا خصوصی پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین میں جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ہوتی تھی۔ تمام اہم معاملات، گورنروں کے تقرر اور معزولی غیر ملکی نمائندوں سے گفتگو، غیر ممالک میں سفراء کا تقرر، فوجی معاملات خصوصی مشاورت میں کیے جاتے تھے۔ یہ مجلس شورا حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب ایسے ممتاز اصحاب الرائے صحابہ کرام پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد ہے مجلس شورا عمومی۔ اس مجلس میں دارالخلافہ مدینہ منورہ کے تمام لوگ شامل تھے۔ جب بھی کوئی ایسا اہم معاملہ پیش آتا جس میں تمام لوگوں کی آراء معلوم کرنا ضروری ہوتا تھا تو منادی کرائی جاتی تھی کہ فلاں نماز میں تمام اہل مدینہ مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ اس میں جو منادی ہے وہ اعلان کو کہتے ہیں۔ ہر شخص اس مسئلے پر کھل کر اظہار خیال کرتا تھا، چنانچہ پیش آمدہ معاملے کے بارے میں خود بخود حل نکل آتا تھا۔ اس طرح خلیفہ لوگوں پر اپنی سوچ مسلط کرنے کی بجائے عوام اور رائے عامہ کو قبول کر لیتا تھا۔ عہد فاروقی میں مسجد نبوی اسمبلی ہال اور مرکزی سکریٹریٹ کا کام دیتی تھی، بلکہ مرکزی دارالخلافہ بھی مسجد نبوی میں ہی تھا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ فلاحی مملکت کا قیام۔ عہد فاروقی میں حکومت کا فرض اولین عوام کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور فلاح و بہبود قرار پایا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کی کفالت، ان کے روزمرہ مسائل کا فوری اور مستقل حل
اور دیگر رفاہی امور پر بھی بھرپور توجہ فرما کر مملکت اسلامیہ کو ایک مثالی فلاحی مملکت کی صورت میں پیش کر کے دکھایا، جس مملکت اسلامیہ کا سربراہ حکومت خلیفۃ المسلمین عوام کی تکالیف، ان کے مسائل میں پوری اور اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے رات کو گلیوں کوچوں، بازاروں اور جھونپڑی میں پھرتا ہو، یقیناً ایسی حکومت فلاحی حکومت ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلاحی مملکت کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے کہ مرکزی اور جمہوری حکومت کا قیام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرکزی اور جمہوری حکومت بھی بنائی گئی۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو عہد خلافت راشدہ میں ایک ممتاز مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول کے مقابلے میں طویل عرصہ خلافت حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ نے عنان خلافت سنبھالتے ہی اپنی حکومت کو مثالی نظام سلطنت کے تحت چلانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑا۔ عہد فاروقی میں مرکزی حیثیت خلیفہ کو حاصل تھی، اس لیے ایک مرکزی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ عہد فاروقی میں نظام حکومت میں جمہوری روح کار فرما تھی، آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کے رجحانات کا وجود تک نہ تھا۔ عہد فاروقی میں تمام فیصلے کثرت رائے سے طے پائے جاتے تھے۔ خلیفہ کی طرف سے بعض اوقات اہم معاملات مسجد نبوی میں تمام لوگوں کے سامنے بحث و تمہیز کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ جو پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ ہے اسلامی سلطنت میں توسیع۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اس وقت شام اور عراق میں باقاعدہ مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن تدبر اور پوری منصوبہ بندی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ چنانچہ ایک طرف ایران، عراق، جزیرہ خوزستان اور آذربائیجان کے تمام علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے، دوسری طرف شام، ایران، اردن، مصر کے اسلامی حکومت کا حصہ بننے اور شمالی افریقہ کے بعض علاقوں کے مفتوح ہو جانے سے اسلامی سلطنت میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اس طرح نہ صرف اسلامی سلطنت میں توسیع واقع ہوئی بلکہ دنیا بھر میں طاقت اور قوت کے لحاظ سے اسلامی سلطنت کو اولین حیثیت حاصل ہوئی۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے بیت المال کی تنظیم۔ عہد فاروقی کا ایک کارنامہ بیت المال کو منظم کرنا ہے۔ عہد فاروقی سے پہلے بیت المال کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ اس سے پہلے جتنی آمدنی جمع ہوتی تھی، جمع ہوتے ہی عوام میں حسب ضرورت تقسیم کر دی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں جب حکومت کی توسیع کے ساتھ آمدنی میں اضافہ ہوا تو آپ نے مجلس مشاورت سے لے کر بیت المال کی باقاعدہ تنظیم بندی کی۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ محکمہ عدالت کی تنظیم۔ اسلامی اخوت کے ضمن میں حضرت عمر کی اس خدمت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں دیگر امور کی باقاعدہ تنظیم کے ساتھ محکمہ اسلامی عدالت کو منظم کیا اور باقاعدہ صورت دی۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت تک عدلیہ اور انتظامیہ دونوں شعبے اکٹھے تھے۔ اسلامی مملکت میں توسیع اور ملکی حالات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ محکمے کی صورت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدلیہ کا ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل فرمایا جس کی بدولت عوام صدیوں تک معاشرتی انصاف سے مستفید ہوتے رہے۔ عدلیہ کے لیے دارالقصناد کا نام استعمال کیے جانے کا لگا۔ آپ نے مرکز اور صوبوں میں قاضی مقرر کیے، چھوٹے شہروں کے قاضی ان کے ماتحت کر دیے گئے۔ قاضیوں کو انتظامی افسروں کے کنٹرول سے آزاد کر رکھا۔ ان کی تقرری معزولی صرف خلیفہ وقت کے ہاتھ میں تھی۔ معزز، متقی، پارسا اور اہل علم و فضلوں کو
اہل علم و فضل کو قضاء کے عہدے پر تعینات کیا جاتا تھا۔ آپ نے قاضیوں کے لیے بہت اونچی تنخواہیں مقرر کیں۔ تو پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ دینی خدمات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کیا تھیں۔ تو ان میں ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں نہ صرف فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا بلکہ مذہبی اور دینی خدمات بھی نہایت وسیع پیمانے پر سر انجام دی گئیں۔ ذیل میں ان خدمات و دینیا کی تفصیل دی جاتی ہے۔ فروغ اسلام۔ آپ کے عہد خلافت میں بہت زیادہ لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے عہد میں اسلامی اخلاق کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم رعایا کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی تھی۔ کسی غیر مسلم پر مذہبی امور میں ذرا بھر بھی سختی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ غیر مسلموں کو ان کی عبادت گاہوں میں مذہبی رسومات اور عبادات کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ مسلمان جس علاقے میں جاتے وہاں کے غیر مسلم لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر سینکڑوں کی تعداد میں بیک وقت اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ کے حسن سلوک اور رواداری کا عملی مظاہرہ دیکھ کر ایرانی جنرل ہرمزان مسلمان ہو گیا تھا۔ جنگ قادسیہ کے بعد تقریباً 4000 غیر مسلم فوج نے مسلمانوں کے اخلاق سے گرویدہ ہو کر دعوت اسلام قبول کر لیا تھا۔ نمبر 9 میں ہے تعلیمات قرآن کا اہتمام۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت اور شفقت تھی۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو حضرت عمر کو قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بہت زیادہ اصرار پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں یکجا کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تدریس قرآن کا بڑے اعلیٰ طریقے پر اہتمام کیا تھا۔ معلمین قرآن اور حفاظ کرام کی باقاعدہ اور معمول تنخواہیں مقرر کر رکھی تھیں۔ ہر جامع مسجد میں تعلیم قرآن کے مکتب اور مدرسے کھولے۔ مشہور قاری اور حافظ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کو شام اور مصر بھیجا گیا۔ اس اہتمام اور انتظام کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت ہی قلیل عرصے میں قرآن مجید کی تعلیم وسیع اور عام ہو گئی۔ ناظرہ قرآن کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اسے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 10 ہے کہ اہتمام حدیث۔ قرآن کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت عمر نے حفاظت حدیث کی بھی پوری توجہ دی۔ درس حدیث کے لیے بھی معلمین کی خدمات حاصل کی۔ جید صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں حدیث کی روایات اور تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کو کوفہ، موقل ابن یسار عمران بن حسین کو بصرہ، عبادہ بن صامت اور ابو درداء کو شام بھیجا۔ معلمین حدیث کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ روایت حدیث میں اس قدر احتیاط برتیں کہ کہیں قرآن و حدیث کے الفاظ آپس میں مل نہ جائیں۔ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا تو آپ اس سے سند روایات حاصل کرتے۔ چنانچہ مشہور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ عہد فاروقی میں بڑے احتیاط سے روایات حدیث کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نمبر 11 ہے اہتمام فقہ۔ عہد فاروقی میں تہذیب و تمدن کی ترقی کی وجہ سے نئے مسائل سے واسطہ پڑا۔ چنانچہ اس عہد میں علم فقہ اور علم اجتہاد کی بڑی ترقی اور اشاعت ہوئی۔ اکثر اعمال کے پاس اہم دینی مسائل اور احکام لکھ کر
گئے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسے لوگوں کو عمال گورنر کے طور پر مقرر کرتے تھے جو عالم فاضل اور فقیہ ہوتے تھے۔ شام فتح ہونے پر مشہور فقیہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو درداء کو علم و حدیث و فقہ کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ مصر میں حضرت حیان بن ابی جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود دینی مسائل کی تعلیم اور علم فقہ کی تدریس کے لیے کوفہ مامور کیے گئے۔ بصرہ کے لیے عبداللہ بن موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے تھے۔ نمبر 12 ہے حرم پاک اور مسجد نبوی کی توسیع۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے حرم پاک کے ارد گرد 4 دیواری کی تعمیر کروائی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کعبے کی 4 دیواری نہ تھی۔ اس طرح حرم پاک کی حد بندی ہو گئی۔ حرم پاک میں توسیع کے لیے قریبی علاقوں کی زمین اور مکافات خریدے گئے۔ مسجد نبوی میں جو پہلے اینٹوں اور کھجور کے پتے اور لکڑی سے بنائی گئی تھی، حضرت عمر نے نمازیوں میں اضافہ کے پیش نظر اس کے صحن میں توسیع کر دی۔ بڑے بڑے شہروں میں مساجد بنوائیں، ان میں روشنی اور صفائی کا معقول انتظام کروایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں تقریباً 4000 نئی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ حرم پاک میں حاجیوں کی رہائش اور سہولت کا خاطر خواہ انتظام فرمایا۔ تعمیرات دور فاروقی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون کون سی تعمیرات کی گئیں، ان کے بارے میں بھی آج ہم پڑھتے ہیں کہ تعمیرات دور فاروقی۔ حضرت عمر کے عہد میں بے شمار تعمیرات ہوئیں۔ مفتوحہ علاقوں میں سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی بغاوت کو دبانے کے لیے فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں۔ چنانچہ چھاؤنیاں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، مصر، دمشق اور اردن میں تھیں، جن میں استبل فوجی ساز و سامان، ضروری کاغذات اور رسد کے ذریعے ہوتے تھے۔ ان چھاؤنیوں سے ملحق چراگاہوں میں بھی ہوتی تھیں۔ اس طرح باڑکیں اور قلعے تعمیر کیے گئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب میں جیل خانے بنائے تاکہ مجرموں کو سزائیں دی جا سکیں۔ مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر اسے جبل خانہ بنا دیا گیا۔ مختلف اضلاع اور شہر میں آبادی کے تناسب سے جیل خانے بھی تعمیر کیے گئے۔ تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ٹاپک۔ ہم نے آج دیکھا حضرت عمر کی اسلامی خدمات کو۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔